اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شعب کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 28 ایپیسوڈ یا بیان ہو چکے۔ آج ایپیسوڈ 29 ہوگا۔ تقوی کی تعریف، اہمیت، فضیلت، فوائد تو بیان ہو چکے پچھلے بیانوں میں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ تقوی اللہ تعالیٰ کی تابعہ داری، فرما برداری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، جیسے کہ سورہ شعراء میں اور بہت جگہوں پہ آیا کہ سب پیغمبروں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، یا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، قیامت کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اطاعت، جو بھی انہوں نے کہا ان پہ وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اس کے احکام کو تسلیم کرو اور اس پہ عمل کرو۔ تو یہی ہے تقوی، کہ اس ہر کام سے باز آدمی رہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور ہر اس کام کو جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرے اور کرے، اب وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات ہو، عدل انصاف کی بات ہو، نماز، روزہ اور باقی جو اسلام کے جو 5 جو پلرز ہیں ان کو جو ہے نا یقین اور ان پہ عمل کرنا، اور نفسی خواہشات جو ہے اس پہ قابو رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے اس کا خیال رکھنا کہ اس کو کراس نہ کیا جائے، اور قیامت کے روز حساب جو ہونا ہے اس پہ پختہ یقین، جتنا زیادہ پختہ یقین انسان اس پہ کرے گا تو اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی بھی انسان میں طاقت، ہمت آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا اور بچتے رہنا، یہی ہے متقین کی نشانی، اور یہی ہے تقوی۔ کہ کبھی گناہ سرزد اگر ہو جائے تو پھر فوری طور پہ رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور جو ہے نا عہد کرنا کہ آئندہ وہ نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے مسلسل پھر معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ توبہ کی بھی جو ہے وہ قائم رکھنا بھی اس کو پڑتا ہے، تاکہ جس گناہ کی بنا پر توبہ کی گئی وہ دوبارہ نہ ہو، اور شیطانی راستہ یا شیطان کے جو وسوسے ہیں اس سے انسان بچتا رہے، اس کی توفیق مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو قرآن پاک کی بہت آیات ہیں، جیسے میں نے کہا درجنوں آیات ہیں جس میں تقوی اور متقین کا ذکر ہے۔ ہر ایک آیت کا مفہوم جو ہے اس کے کنٹیکسٹ کو، اس سے پہلے کیا مضمون ہے، اس کے بعد میں کیا مضمون ہے، تو اس سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کو تجزیہ کیا جائے گا اور غور کیا جائے گا، اسی کے مطابق سب آیات جتنی ہیں، کوئی 150 اس سے بھی زیادہ، سب مختلف ہیں کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے، اس لیے سبھی آیات کا بغور جو ہے وہ جائزہ لینا، سننا، اس پہ غور کرنا بے حد اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے تقوی سے اور متقین سے، اور متقین کے کیا کیا اوصاف ہیں جو ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوشش کی جائے کہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں تقوی کا، متقین کا ذکر ہے تو ان کو بیان کیا جائے، ان کا کچھ غور کیا جائے، کچھ تفسیر ان کی دیکھی جائے کہ کس کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کن کو تقوی کی، کون سی قوم تھی جن کو کہا تقوی، یا پیغمبروں کو بھی کہا، ولیوں کی، اولیاء اللہ کو، اصحاب سب کو، سب انسانوں کو بھی کہا، مومنوں کو بھی کہا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی تو ہر ایک کسی کی بھی، ہر کسی کی ضرورت ہے، جو بھی اسلام لے آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو اس کی پھر اگلا تقوی ضرورت ہے۔ تقوی ہی ہے جو انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے اور انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ پھر تقوی کے بھی آگے مراتب ہیں، درجات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ عام لوگوں کا تقوی ہے، پھر خاص لوگوں کا، پھر خاص الخواص جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین جو ہیں ان کا تقوی وہ فرق ہے، اور
بہرحال کوشش تو زیادہ سے زیادہ یہی کہ جتنا اعلیٰ درجہ ہو اتنی کوشش کرے آدمی، تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتا ہے، جو بھی کوشش جتنی کی کوشش کرتا ہے اس کے حساب سے اور نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے۔ تو آج جن آیات کا ذکر ہوگا ان میں پہلی آیت جو ہے وہ سورۃ زمر کی 10 آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہیے اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہو اپنے رب سے، ڈرتے رہو یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہو، روز آخرت قیامت کے دن اپنے حساب سے ڈرتے رہو، اور ڈرنے کا مطلب یہی کہ پرہیزگاری اختیار کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا، اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر بے حساب۔ دوبارہ اس میں ترجمہ بولتا ہوں، کہیے اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہو اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا، اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر بے حساب ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات ہے پہلی، اور جو ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب میرے احکام جو ہے ان کی پابندی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور نیکی کا جو رویہ ہے اس کو اپناؤ، اور پھر آپ کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے تو آخرت میں تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ متقین کو بشارت دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر ایک جگہ آپ کو مشکل ہے احکام کو جو ہے نا پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے اس آپ کو مشکل ہو رہی ہے، نماز کی آپ کو مشکل ہو رہی ہے، روزے کی، آپ کو کسی اور چیز کی پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں جس کسی جگہ پہ، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، تو آپ ہجرت کریں۔ ہجرت والوں کو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر انہوں نے کیا، اپنی جگہوں کو چھوڑا، دوسری جگہوں پہ گئے، اور صبر کے ساتھ اگر ہجرت کریں گے تو صبر کا تو پھر بھی حساب، اجر کوئی حساب نہیں ان کا، حساب کے بغیر ان کو اجر ملے گا، یعنی بہت ہی زیادہ، یعنی متقین کی ہی بات ہے۔ اور پھر متقین اور پھر صبر کیا، پھر ہجرت کی دوسری جگہ پہ، اگر اللہ تعالیٰ کی زمین جیسے اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے، یہ کوئی ایکسکیوز بہانہ نہیں ہوگا کہ میں تو اس جگہ پہ تھا اور میں تو یہ نہیں کر سکتا تھا، مجھ سے یہ پابندی تھی، یہ ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مشکل، آسان تو نہیں ہے۔ آج کل بھی ہجرت کرنا کہاں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا اجر بہت رکھا ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ہجرت لازمی نہیں دوسرے ملکوں میں ہی ہو، اپنے ملک میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اگر ایک جگہ بہت مشکلات ہیں آپ کو، تو آپ کے لیے راستہ ہے کھلا۔ تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے آیت 16، سورہ زمر کی ہی آیت 16۔ تو آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فتقون۔ ترجمہ اس کا، ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے سائبان آگ کے، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے۔ یہ ہے وہ انجام، ڈراتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تو بہت شدید قسم کی تنبیہ ہے، اور بڑے سخت الفاظ ہیں ان کے لیے بھی جو سیدھے راستے پہ نہیں ہے اور گمراہی کے راستے پہ اور نافرمان، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیسے آگ ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ سائبان کا مطلب ہے کہ آگ میں وہ لپٹے ہوں گے ہر طرف سے۔ تو اور یہ انجام سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے سب کو کہ یہ دیکھ لو کہ انجام جو گمراہ ہوں گے، اس کے اوپر والی آیات میں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ کیا کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو بالکل اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہر لحاظ سے گمراہی میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے گھاٹے کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے، یعنی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اے میرے بندو اس انجام سے ڈرو جو میں بتا رہا ہوں کہ آگ کا عذاب ہوگا، تو ڈر اور اجتناب کرو جو ہے یہ وہ سب گمراہی کی باتیں جو ہے ان سے، اور جن کی وجہ سے یہ عذاب ان کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، یعنی میرے عذاب یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس سے ڈرو، حساب سے ڈرو۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ زمر کی ہی آیت 20 ہے۔ سورہ زمر کی آیت 20 جو ہے اس میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اس کا ترجمہ، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے ہیں اونچے اونچے محل جن کے اوپر آراستہ بالا خانے۔ پہلے تو بات ہو رہی تھی ان گمراہوں کا جن کے اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، آگ کے سائبان ہوں گے، تو وہ جو گمراہ تھے نافرمان تھے ان کا۔ تو یہاں پہ ان کی بات ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ بشارت دی ہے یہ کہ یہ جو آیت 20 ہے۔ تو لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کیے رہے، پرہیزگاری اختیار کی اپنے رب سے، ان کے لیے ہیں اونچے اونچے محل جن کے اوپر آراستہ بالا خانے، یعنی جنت میں بھی بہت اعلیٰ درجہ جو ہے بالا خانے جو ہوں گے جنت میں بھی، تو بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ان کے لیے کہ ان کے لیے بالا خانے ہوں گے جنت میں، اور نہریں ہوں گی اور میوہ جات، اور جو چیز وہ خواہش کریں گے تو ان کو وہاں ملے گی، دودھ کی، شہد کی نہریں، اور بہت جگہوں پہ مختلف اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ تو نہیں خلاف کرتا اللہ اپنا وعدہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تقوی اختیار کرو گے، دیکھیے تقوی کا اجر کتنا زیادہ، تقوی اختیار کرو گے تو ان کے لیے بالا خانے ہوں گے جنت میں، جنت میں بھی اعلیٰ مقام ہوگا، اور نہریں ہوں گی، اور پانی کی خالص پانی کی، اور شہد کی، اور دودھ کی، اور میوہ جات ہر قسم کے، اور ہر قسم کی نعمتیں ان کو مہیا کی جائیں گی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ معمولی کسی کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، خود حالانکہ ضرورت اللہ کو کیا کہ ہم کہنے کی ہے یہ معلوم نہیں ہے، مگر پھر بھی تاکید یہ میرا وعدہ ہے اور پکا وعدہ ہے، میں وعدہ خلاف نہیں۔ بہت اہم آیت ہے، اور جنت کی بشارت ہے، اللہ بالا خانوں کی بشارت ہے جنت میں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، برے عمل سے جو بچتے ہیں، ان کے لیے دیکھیں کیسی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اس کے بعد یہ آیت
ہوئی 20 اور اس کے بعد آیت ہے 24، سورہ زمر کی ہی آیت 24، سورہ زمر کی آیت 24، اس میں یہ فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے سو بلا وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ پر بدترین عذاب۔ اس سے پہلے جو ہے وہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، جو نافرمان اور ان کا عذاب، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے عذاب دیا جائے گا اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے جو ہے وہ آگ کے عذاب، اس کی تفصیل اوپر بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ اسی تسلسل میں ہے۔ تو بلا وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ پر بدترین عذاب، یعنی اس کو منہ کو اور ہر طرف سے، جیسے پہلے آیت آئی ہے کہ آگ کے سائبان ہوں گے، کیا وہ شخص جو اس عذاب میں ہوں گے قیامت کے دن اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ ہو، جو اس عذاب سے محفوظ ہو؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر۔ بہت اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ گمراہ نافرمان کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، دنیا میں مصیبتیں جھیل لی، عبادات میں اور معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھا، آخرت کے عذاب کا خیال رکھا، اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ کہا جائے گا ایسے ظالموں سے کہ چکھو اب مزہ۔ یہ جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے ظلم کیا، فساد کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، عدل انصاف نہیں کیا، عبادات پہ توجہ نہیں دی، آخرت پہ فوکس نہیں رکھا، صرف یہی دنیا کی زندگی، عیش مزے لے لو جو بھی ہے، باقی جو ہے نہ بھولے رہے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ حاضر ہونے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ جو گمراہ ہے ان سے جنہوں نے محفوظ رہے ان گمراہیوں سے اور نیک کام کیے، پرہیزگاری اختیار کی، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ان کو کہا جائے گا، ان گمراہ لوگوں کو، نافرمانوں کو، کہ اب مزہ چکھو۔ کتنی شدید ہے، کتنی شدید، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ۔ اللہ تعالیٰ اب مزہ چکھو، مزہ چکھو ان گناہوں کا جو تم کرتے رہے یا جو تم کما کے لے کے آئے ہو۔ کتنا شدید ہے، کتنے شدید الفاظ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد سورہ زمر کی ہی آیت ہے، آیت 28، سورہ زمر کی آیت 28، آیت جو 28 ہے اس میں یہ فرمایا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسان زبان عربی جو عربوں کی تھی، جو یہ نازل ہوا قرآن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو آپ کے لیے کتنی یہ آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کی اپنی ہی زبان میں، عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، بالکل یہ حق ہے، سچ ہے، تاکہ وہ برے انجام سے بچیں، تاکہ یہ قرآن جو ہے یہ برے انجام سے بچے۔ دیکھیے یہ قرآن جو ہے یہ ہے تقویٰ کا بنیاد، تقویٰ کی یہ بتایا یہاں پہ کہ قرآن جو ہے اس کو مضبوط، اور جگہوں پہ آیا کہ اللہ کی رسی جو ہے قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ پکڑے نہیں ایسے پکڑنے کی نہیں بات، پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ پابندی کرو، عمل کرو، احکام جو اس میں ہیں ان پہ پابندی کرو، ان کو پکڑو، جو احکام ہیں ان کو پکڑو اور ان پہ قائم رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ متقین کو کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کو پکڑو، وہ ہے، یہ ہے تقویٰ۔ آپ کو تقوی کا راستہ قرآن بتائے گا کہ کیا ہے تقویٰ۔ جیسے یہ آیات کا میں ترجمہ اور اتنے ایپیسوڈز کر رہا ہوں، تو یہ قرآن سے ہی ہے یہ سارے۔ تو یہ اسی آیت کا ہی سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں تقویٰ متقین کا ہے، تو ان کو تو کم از کم پہلے پڑھو،
کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کون ہے متقین اور کیا ہے تقویٰ، اور یہ جو 150 سے زیادہ آیات ہیں تو ان پہ تو فوکس کرو، تو پورے قرآن پہ بھی بعد میں فوکس کرو، مگر ٹو اسٹارٹ ود یہ جو آیات ہیں جن میں تقویٰ کا ذکر ہے یہ بڑے غور سے جو ہے نا سنیں، سبھی ایپیسوڈ سنیں، کہ یہ نہیں کہ ایک اور دوسرے مختلف ہے سب. کوئی آیات بہت کم ہیں جہاں ریپیٹیشن ہوگی، مگر بہت حد تک یہ مختلف. دیکھیں نا اور جگہوں پہ قرآن کا نہیں، یہاں پہ قرآن کا ہے کہ قرآن کو پکڑو، قرآن کو پکڑو، قرآن کو سمجھو، اور کیا تقویٰ ہے اور کون متقین ہے، کیا متقین کے اوصاف ہے، اللہ کو کیا مطلوب ہے آپ کے تقویٰ سے اور متقین سے. تو یہ ہوا. اس کے بعد آیت جو ہے وہ آیت 57 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اس کا ترجمہ، یا کہے کوئی کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو ضرور ہوتا میں بھی متقیوں میں سے. تو وہ پھر یہ جو گمراہ ہیں جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو ان کو آگ کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ پھر فریاد کریں گے بہت، اور جگہوں پہ ہے کب کوئی کہے گا کہ جی مجھے واپس بھیج دو دنیا میں نیک کام کر لوں، کوئی کچھ اور عذر پیش کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کہے گا اب عذر کا وقت ختم ہو گیا، یہ بھی اب واپس بھی نہیں جا سکتے، تو اب یہی بھگتنا پڑے گا. جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے کہ یہ آپ مزہ چکھو اس آگ کا، کیونکہ اس وقت اس کی جو آپ کما کے لے کے آئے ہو گناہ، تو اس کا تو یہاں بھی اسی کا تسلسل ہی سمجھو. تو یہ ہے کہ وہ ایک کچھ یہ بھی کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اگر دینی ہوتی تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، کہ یہ ایکسکیوز کہیں گے کہ آپ ہمیں بھی ہدایت دے دیتے جیسے باقیوں کی ہدایت دی تھی. اگر ہمیں بھی ہدایت دی جاتی تو ہم بھی پھر تقوی اختیار کرتے، ہم بھی پرہیزگاری اور نیک عمل کرتے. ہمیں تو ہدایت نہیں ملی اس کی، یا توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہے گی کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں دی یا ہدایت نہیں دی، ہدایت کے راستے پہ ہمیں نہیں ڈالا، یا یعنی اپنے اوپر سے عذر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں گے کہ جی آپ نے ہدایت ہمیں نہیں دی اس لیے ہم جنت کے راستے میں. تو کوئی عذر ایسا قبول نہیں ہوگا اس وقت. تو یہاں جو ہے یہ اختتام ہوتا ہے اس ایپیسوڈ کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سننے والوں کو، کہ جو بھی سنا ہے اس پہ عمل کیا جائے. اور جتنے ایپیسوڈز آ رہے ہیں یہ بیان کر رہا ہوں تو سبھی کو سنا جائے اور بڑے غور سے سنا جائے. اور جتنے دوسرے دوست ہیں، احباب ہیں، سب میل ملاقات والے گروپس، اور سب کو جو ہے نا آپ شیئر کریں، ان کو فارورڈ کریں، آپ کو ثواب ہوگا. اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کو بھی، تاکہ جب بھی اپلوڈ ہوں کوئی بھی لیکچر پہ رہے تو آپ انسٹنٹلی وہ جو ہے پھر سن سکیں ان کو اور کوئی مس نہ ہو. بہت اہم ہے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تبھی آپ کریں. مع السلامہ، مبشر و مبشر.